کیا علی خان اپنی ہی محبت کے ہاتھوں مارے جانے والا ہے؟ شدائی ڈرامہ اب ایک ایسے موڑ پر آ گیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف موت پر جا کر رکتا ہے۔ ایلیا نے انگلی دی اور خود باہر نکل گئی اور پیچھے میرال کو علی خان کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا۔ شادی تو ہو ہی گئی، لیکن شادی کی رات ہی جب علی کو پتہ چلے گا کہ میرال اس سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہے تو علی خان نے اپنا اصلی آخرکار رنگ دکھاتے ہوئے میرال کو کمرے میں قید کر دیا۔ اب جب میرال کو لگے گا کہ علی واقعی ایک برا انسان ہے تو وہ اٹھائے گی گن اور چلا دے گی گولی۔ لیکن کیا علی خان سچ میں مر جائے گا یا پھر ایلیا کی اس چال کا حصہ ہے جس میں اب میرال خود بری طرح پھنسنے والی ہے؟ کیا علی خان اور میرال کے درمیان کی یہ دشمنی کبھی ختم ہو پائے گی یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو کر ہی رہے گی؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ایلیا خان کے تو وارے نیارے ہو گئے، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرال اتنی جلدی شادی کے لیے مان جائے گی۔ علی خان خوابوں کی دنیا میں چلا گیا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میرال کو اس کے سچ پر یقین ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ جانتا تک نہیں ہے کہ میرال آخر کون سی پلاننگ کر کے اس گھر تک پہنچی ہے۔ میرال جیسی بیوقوف لڑکی نے اپنا ماں باپ کی قبر کی مٹی سوکھنے نہیں دی اور بدلہ لینے کے لیے شادی کا فیصلہ تک کر لیا۔ بہن پہلے اپنی ماں اور باپ کی قبر کی مٹی تو کم سے کم سوکھ لینے دیتی، اس کے بعد شادی کا فیصلہ بھی کر لیتی۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ میرال اپنے گھر سے صرف اور صرف ایک چابی، وہ بھی اسکوٹی کی لے کر نکلی تھی، لیکن جیسے ہی وہ علی خان کے گھر پہنچی تو اس کے ہاتھوں میں موبائل بھی آ گیا۔ میرال کے پاس اچھا خاصا موبائل ہے جو کسی بھی وقت غائب ہو کے میرال کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی میرال نے شادی کا کہا تو کسی کو شک نہیں ہوا۔ علی خان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن مجھے لگا تھا کہ دادی جس کے بارے میں ملک حشمت قسمیں کھا رہا تھا کہ وہ چٹان کی طرح ہے، وہ عورت بہت شاطر ہے، وہ عورت ایسی ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، وہ عورت یہ نہ سمجھ پائی کہ میرال اتنی جلدی شادی کے لیے کیسے مان گئی۔ وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کا قاتل علی خان اس کی دادی کو سمجھتی ہے، وہ لڑکی اتنی جلدی علی خان سے شادی پر راضی کیسے ہو گئی؟ میرال تو شادی کی تیاری کا کہہ کر جا چکی ہے۔ دادی اور علی خان خوشی کے مارے شادی کی تیاریوں میں لگ جائیں گے۔ میرال کو اچھی خاصی دلہن بنا کر بارات لائی جائے گی اور میرال کے ساتھ علی خان کی شادی ہو ہی جائے گی۔ جیسے ہی سگنیچرز ہوں گے، شادی ہو گئی تو علی خان دیکھے گا کہ میرال خوش نہیں ہے، لیکن وہ یہی سمجھے گا کہ میرال اپنی فیملی نہ ہونے کی وجہ سے خوش نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی تھوڑا بہت پریشان ہوگا، لیکن میرال کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی علی خان میرال کو لے کر اپنے گھر آئے گا، تب میرال نہ صرف کمرے میں جا کر اپنے کپڑے چینج کرنے لگے گی بلکہ اپنی جویلری تک اتار دے گی۔ علی خان یہ دیکھ کر میرال کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ڈسٹرب ہو، تمہارے ماما اور بابا کی اس طرح ڈیتھ کی وجہ سے تم بہت زیادہ آخرکار ٹینشن میں ہو، لیکن میں تم سے یہی کہوں گا کہ میرال میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ابھی تم مجھے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، لیکن یہ شادی میری صرف اور صرف محبت کا آخرکار پڑاؤ ہے، منزل نہیں ہے۔ میں کل بھی تمہارا شدائی تھا اور آج بھی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرال ساری چیزیں اٹھا کر علی خان کو دے مارے گی اور کہے گی کہ بکواس بند کرو، اپنی میرے سامنے اپنی زبان کھولنے کی کوشش مت کرنا اور یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے تو اب میں تمہاری بیوی بن کر رہوں گی، تم شدائی ہو یا نہیں ہو، لیکن مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میرے باپ کی جان چلی گئی، تمہاری وجہ سے آج میری ماں زندہ نہیں ہے اور تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں اور تمہاری دادی کو یوں ہی معاف کر دوں گی؟ ایسا نہیں ہوگا علی خان، میں تم دونوں کو ناکو چنے چبوا دوں گی۔ دادی یہ روپ دیکھ کر علی خان کا چیختی چلاتی رہ جائے گی اور کہے گی کہ کہاں لے کر جا رہے ہو میرال کو؟ رکو علی، لیکن علی کسی کی بات نہیں سنے گا، میرال کو کھینچتا ہوا گھر سے باہر لائے گا اور اپنے پیچھے والے کوارٹر میں جا کر پھینک دے گا اور کہے گا جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی نا میرال، تم یہیں پر رہو گی۔ میں اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں کہ میں تم شادی کر کے صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے آئی ہو، تمہارے اندر جو نفرت پیدا ہو چکی ہے نا وہ اس طرح ختم نہیں ہوگی، اسے میں خود ختم کروں گا۔ علی خان دروازہ لاک کرے گا، میرال کو وہیں پھینک دے گا اور واپس گھر میں آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ جائے گا، سگریٹ نکالے گا اور اپنے نوکر سے کہے گا جلدی سے لیٹر لے کر آؤ۔ جیسے ہی سگریٹ کو آگ لگے گی تو اس کے پیچھے ہی دادی پہنچ جائے گی اور کہے گی کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے علی، میں سمجھ نہیں پا رہی، تم میرال کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ تم تو اس سے محبت کرتے ہو اور یہ پھر سب کچھ تمہیں اپنے
اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ علی تمہیں یوں میرال کو اپنا غصہ نہیں دکھانا چاہیے۔ علی کہے گا میں اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں کہ میرال آخر چاہتی کیا ہے۔ دراصل غلط فہمیوں نے اسے ہم سے بہت دور کر دیا ہے دادی، اس نے بظاہر مجھ سے شادی تو کر لی ہے لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی، نہ ہی اس نے مجھے تسلیم کیا اور نہ ہی آپ کو، اور میں یہ جان گیا ہوں کہ وہ صرف اور صرف یہاں پر بدلہ لینے کے لیے آئی ہے، اس لیے ہمیں اس سے دور ہی رہنا ہوگا، اس سے بھی خود سے دور رکھنا ہوگا تاکہ نہ تو وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی خود کو۔ یہ ساری کی ساری سازش چلی ہوئی کسی اور کی نہیں بلکہ ایلیا کی ہے۔ میں اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں لیکن جب تک میرال کا غصہ کنٹرول میں نہیں آ جاتا، وہ اپنی غلطی سمجھ نہیں لیتی، تب تک اسے کوئی بات نہیں کرے گا، اسے صرف اور صرف کھانا پہنچایا جائے گا اور کچھ بھی نہیں۔ دادی کہہ کے یہ تم غلط کر رہے ہو علی، تم جانتے ہو اس طرح سے میرال کو یہی لگے گا کہ تم غلط ہو، ایلیا بالکل صحیح ہے، وہ اس بات پر یقین کر لے گی تم اچھے انسان نہیں ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرال کے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو جائے گی۔ علی خان کہے گا ابھی مجھے یہی ٹھیک لگ رہا ہے، کیوں نہ کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دادی آپ کے لیے نکالے گئے غلط الفاظ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے سامنے بھلے ہی میرال کیوں نہ کھڑی ہو لیکن میں ابھی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میرال کو ابھی کچھ دن کے لیے اسی کمرے میں رہنے دیں جب تک وہ سیدھی نہیں ہو جاتی، جب تک اسے کوئی باہر نہیں نکالے گا۔ ساتھ ہی آخرکار علی خان کو یعقوب کی کال آئے گی۔ تبھی علی خان یعقوب سے کہے گا مجھے ایلیا کا پتہ بتاؤ، کہاں پہنچی ہے؟ اور وہ تب یعقوب کہے گا وہ تو کل رات کی فلائٹ سے ہی باہر چلی گئی ہے، لگتا ہے اس کے بھائی نے اس پر بہت زیادہ زور ڈالا ہے جس کی وجہ سے ایلیا اب یہاں پر موجود نہیں ہے۔ علی خان سمجھ جائے گا کہ ایلیا اپنا تیر چھوڑ کر جا چکی ہے اور وہ تیر اب نشانے پر جا کر لگا ہے، لیکن اس تیر کو سیدھا صرف اور صرف علی خان کو خود کرنا پڑے گا، کیوں نہ کہ میرال اب ایلیا کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے پہلے میرال کی چھتر پلیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی میرال کو کھانا پہنچایا جائے گا تو میرال آگے سے کھانے سے انکار کر دے گی، وہ غصے سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ علی خان نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرال کو یہی لگ رہا ہے کہ علی خان سے شادی کر کے وہ علی خان کو برباد کر دے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میرال کا غصہ اور بھی زیادہ انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ جیسے علی خان کو یہ پتہ چلے گا کہ میرال کھانا نہیں کھا رہی، تب علی خان خود میرال سے ملنے اس کے کمرے میں آئے گا اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ میرال نہ صرف گن نکالے گی بلکہ علی خان سے کہے گی کہ میں ہی آج تم سے اپنے سارے حساب کتاب پورے کر لیتی ہوں، تم نے میرے ماں باپ کی جان لے لی، میری فیملی کی جان لے لی، مجھے اکیلا کر دیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ غداری کی، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کر کے خوش رہوں گی اور تمہیں خوش رکھوں گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، آج تمہاری موت ہوگی علی خان، اور وہ بھی میرے ہاتھوں سے۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ علی خان میرال کو آخرکار روکنے کی پوری کوشش کرے گا لیکن میرال یہ دیکھ کر بالکل ہی بے ہوش ہو جائے گی، اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیا کر دیا۔ واقعی وہ بہت زیادہ ڈرپوک قسم کی لڑکی ہے، اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ گولی علی خان پر چلا دے گی۔ آخرکار ایلیا کی بات سچ ہو جائے گی، وہ علی خان کو اس کی محبت سے ہی مروانا چاہتی تھی اور آج میرال کے ہاتھوں سے ہی علی خان کو گولی لگ گئی ہے۔